السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ رواہ ابن ماجہ فی سننہ فی ابواب الادب۔ محترم سامعین کرام، بنیادی طور پر اصل میں اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اپنی صحیح کے اندر، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن ہم نے جن الفاظ کے ساتھ اس روایت کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ سنن ابن ماجہ ابواب الادب حدیث نمبر 3672، یعنی 3672 نمبر کی سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ ابو شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم اور تکریم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ سامعین کرام، عبرت و نصیحت اور تعلیم و تربیت کے اعتبار سے یہ بڑی ہی اہم ترین اور عظیم ترین حدیث ہے۔ اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیک اعمال کی طرف اپنے امت کے لوگوں کو ترغیب دلائی ہے، تلقین کی ہے، اور ان اعمال کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ نیک اعمال انجام دے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک عمل کو انجام دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جو بھی ایمان والے ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، ان کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے کہ وہ یہ نیک اعمال یا اس کے علاوہ جو نیک اعمال قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان نیک اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ان کے ایمان کا تقاضا اور ان کے ایمان کا جز ہے۔ ایسے نیک اعمال انجام دیں گے، ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی، استحکام آئے گا، ایمان میں بڑھوتری ہوگی۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث میں جو سب سے پہلی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس چیز کی تعلیم دی، ترغیب دی، تلقین فرمائی، اس میں سے پہلی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس آدمی کے لیے ضروری ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، کیونکہ پڑوسی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قریب میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ قریب میں رہنے کی وجہ سے ان سے اختلاف ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس حدیث میں اور اس کے علاوہ جو شرعی تعلیمات ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، یہ ترغیب ملتی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کریں، تاکہ جھگڑا ہونے کے امکانات بالکل کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ سامعین کرام، پڑوسیوں کا جو مقام ہوتا ہے وہ شریعت کی روشنی میں بہت ہی بلند ترین ہے۔ یہ حدیث اور اس حدیث کے علاوہ جو دوسری حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ پڑوسیوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اس قدر بلند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تاکید آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگنے لگا کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ مل جائے گا۔ ابھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے نا، کن کو ملتا ہے؟ جو وارثین ہوتے ہیں ان کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے بارے میں مجھ کو اس قدر تاکید کی گئی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس قدر تاکید کی گئی کہ مجھ کو لگنے لگا کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ مل جائے گا۔ محترم سامعین کرام، پڑوسی محلوں میں، آبادیوں میں، کالونیوں میں، ہمارے آس پاس کے علاقوں میں جو
قریب کے جو گھر ہوتے ہیں ان گھروں کے جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کاروبار میں ہمارا پارٹنر ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے. تعلیمی اداروں کے اندر جو ہم مکتب ہوتے ہیں, ہم جماعت ہوتے ہیں, کلاس میٹ ہوتے ہیں, یہاں تک کہ ہاسٹلوں میں جو روم میٹ ہوتے ہیں, یہ سب کے سب پڑوسی ہیں. اسی طرح سے مختلف کارخانوں کے اندر, اداروں کے اندر جو کولیگ ہوتے ہیں یا کارکنان ہوتے ہیں جو ایک ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. اس طرح کے جو دوسرے افراد ہیں یہ سب پڑوسی ہیں, اور ایسے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارا اسلام ہم لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دیتا ہے. محترم سامعین کرام, اس حدیث کی روشنی میں جو دوسری تعلیم اور تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ اس طرح سے دی, ان الفاظ میں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. تم میں سے جو آدمی بھی اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم اور تکریم کرے. مہمان کی تعظیم اور تکریم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو معمول کے حساب سے کھانا بنتا ہے, اگر کوئی مہمان آتا ہے اس سے اچھا کھانا بنا کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا جائے. ایسا کھانا جو ان کی طبیعت کے لائق ہو, جس کو کھانے کے بعد ان کو آرام اور سکون محسوس ہو. اور جب وہ مہمان ہمارے گھر میں آئے ان کے آرام کا, ان کی راحت کا, ان کے سکون کا پورا خیال رکھنا چاہیے. مہمان جب آئے تو مہمان کے آنے کی وجہ سے چہرے کے اوپر ناگواری ہمیں نہیں ظاہر کرنا چاہیے اور دل میں بھی ناگواری محسوس نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ مہمان کی تعظیم اور تکریم کے لیے ہے, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم دی اور تلقین اور ترغیب دلائی کہ تم میں سے جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم اور تکریم کرے. محترم سامعین کرام, تیسری بات جو اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی ہے, سکھلائی ہے, وہ یہ کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. یہ بہت ہی بڑی بات ہے, بہت ہی زبردست تعلیم ہے اس میں. اس چیز کے اوپر جو آدمی عمل کر لیا اس کی زندگی سنور گئی, اس کی آخرت سنور گئی. کیونکہ اس کے اندر جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کے خلاف اکثر ہم میں سے زیادہ تر لوگ پائے جاتے ہیں. کیا پڑھا لکھا, کیا ان پڑھ, کیا سمجھدار, کیا نہ سمجھ, اس چیز میں اکثر لوگ ڈوبے ہوئے پائے جاتے ہیں, اس بات کے خلاف پائے جاتے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم میں سے جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اگر بولنا ہے تو اچھی بات بولے, نہیں تو چپ رہے. کیونکہ انسان جب بے سوچے سمجھے کچھ بولتا ہے یا ایسے ہی جلدی سے بولنے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس کے منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے جس کے اوپر اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے, یا اس کے منہ سے گناہ کی بات نکل جاتی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ جو بولے بہت ہی سوچ سمجھ کر کے بولے. اس حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے, ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے, ہماری یہ تربیت ہوتی ہے کہ جب ہم گفتگو کریں تو گفتگو کرنے سے پہلے بہت سوچے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے. جھوٹ بول دینا, کسی کے اوپر الزام لگا دینا, کسی کے اوپر تہمت لگا دینا, کسی کی غیبت کر دینا, یا لوگوں کی عیبوں کو تلاش کر کے دوسروں کے سامنے بتانا, یہ ساری چیزیں ہمارے سماج معاشرے کے اندر بالکل عام ہے. اچھے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں. ابھی اپنے غریبان کو اگر ہم خود کھول کر کے اور جھانک کر کے دیکھیں تو ہمارے غریبان میں خود کئی ساری پریشانیاں ہم کو نظر آئیں گی, لیکن سامنے والے کی غلطی ہمیں پہلے نظر آتی ہے اور ہم اس پر عیب چینی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر مختلف قسم کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو بول رہے ہو ایسی بات بولو جو خیر و بھلائی والی ہو. سماج و معاشرے میں فتنے پھیلانے والی باتیں, خیر و بھلائی والی باتیں. اگر بول سکتے ہو تو اچھی بات بولو, اور اگر نہیں بول سکتے ہو تو منہ کو بند رکھو. فضول کی باتیں کرنا, بیکار کے باتوں میں مشغول رہنا, ادھر ادھر بیٹھ کر کے فالتو باتوں میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنا, یہ ہمارا اسلام ہم کو نہیں سکھلاتا ہے. ہمارا اسلام ہم کو سکھلاتا ہے کہ اگر ہم کچھ بولیں تو خیر کی بات بولیں, اور اگر خیر کی بات نہیں بول سکتے ہیں تو اپنے منہ کے اوپر لگام لگا کر کے رکھیں. کیونکہ زبان سے جو نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ہمارے منہ سے نکلنے کے ساتھ ہی لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں. اگر اچھی بات ہوتی ہے اس طرف کے جو فرشتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں, اور اگر بات اچھی نہیں ہے
تو ادھر والے فرشتے لکھ لیتے ہیں. ادھر والے فرشتے کون سی بات لکھتے ہیں؟ گناہوں والی بات لکھتے ہیں. لہذا زبان پر کنٹرول کرنا یہ انسان کے ایمان کا تقاضا اور انسان کے ایمان کی پہچان ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس کو بولنا ہے تو خیر کی بات بولے، اور اگر نہیں بول سکتا ہے تو پھر خاموش رہے. یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے جس کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پیش کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.